یہ کون ہے؟ ان سے انٹروڈیوس نہیں کروائیں گی آپ؟ اس نے اہلا کی طرف دیکھ کر فاریہ سے کہا، جی ضرور، یہ مس اہلا ہے۔ سوری، ٹائم ہو گیا ہے کلاس کا، تو ہمیں چلنا چاہیے۔ ایکسکیوز می۔ وہ ایکسکیوز کرتی انہیں لے کر آگے بڑھ گئی۔ یہ سر جو ابھی ملے ہیں نا، ان سے ذرا دور رہنا، یہ ذرا فلرٹی ٹائپ ہے۔ اس نے ساتھ چلتی ہوئی اہلا کو آگاہ کرنے کے ساتھ مشورہ بھی دیا۔ چھٹی کے وقت بھی وہ تینوں اکٹھی باہر آئی۔ وہ گیٹ کے پاس کڑی باتیں کر رہے تھے کہ چوکیدار نے اسے شہروز کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ باہر آئی۔ شہروز کو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھ کر وہ ان کو خدا حافظ کہتی گاڑی کی سمت چل دی۔ شہروز اسے دیکھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کیسا گزرا دن؟ اس نے اسکول سے گاڑی توڑی آگے نکال کر کہا۔ اچھا تھا، صرف اچھا تھا؟ نہیں، بہت اچھا گزرا میرا دن، سارا سٹاف اچھا ہے، اس نے سرسری سا بتایا۔ اس کے بعد گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ اسے گھر اتار کر وہ وہیں سے واپس چلا گیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی، فریش ہو کر کچن میں خالہ کی مدد کی غرض سے گئی۔ ارے بیٹا، آ گئی تم؟ جی خالہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہوں۔ اس نے پانی گلاس میں ڈالا تو تھوڑی دیر آرام کر لیتی، تک گئی ہوگی۔ انہوں نے اس کا خیال کیا۔ نہیں خالہ، اب آرام رات کو ہی کروں گی۔ آپ بتائیے رات کے لیے کیا بنایا ہے؟ میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ اس نے ان کے ہاتھ سے سبزی لی۔ بیٹا آپ رہنے دو، میں کر لوں گی۔ ان کے لاکھ منع کرنے پر بھی اس نے ان کی کافی مدد کی۔ رات کا کھانا بھی سب نے خاموشی سے کھایا۔ وہ خالہ کے ساتھ ان کے منع کرنے کے باوجود برتن دھلوا کر ہی کمرے میں آئی۔ وہ اپنے آج کے دن کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج وہ سچے دل سے مسکرائی تھی۔ اسے ان دونوں کی کمپنی اچھی لگی تھی۔ وہ دونوں ہی زندگی کو جینے والی تھی۔ اسے اپنا جاب کا فیصلہ درست لگا تھا آج۔ شہروز فریش ہو کر کمرے میں آیا۔ مروہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، شاید اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم اس وقت؟ خیریت؟ اس نے دیوار پر لگی گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے کہا، جو رات کے 11 کا ہندسہ دکھا رہے تھے۔ ہاں، اوپر یہاں مصطفیٰ لوگوں کا میسیج آیا تھا۔ وہ لوگ مری جانے کا پلان بنا رہے تھے۔ کب جانا ہے؟ اس نے بال برش کرتے ہوئے پوچھا۔ کل؟ کل تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ مجھے اہلا کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ لوکل چلی جائے گی۔ اس کے اندر تو اس کے انکار پر وہ بھی اس منحوس کی وجہ سے بام پڑ جل اٹھے تھے، لیکن وہ بظاہر سکون سے بولے، جب تک کسی کنوینس کا انتظام نہیں ہو جاتا تب تک بابا نے اسے میری ذمہ داری بنایا ہے۔ تو پھر میں ان لوگوں کو کیا بولوں؟ تم کچھ مت بولنا، میں خود ہی انہیں کہہ کر کسی اور دن کا پلان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ وہ پیر پٹخ کر یہ جا وہ جا۔ اگلے دن بھی اس نے ہی اسے ڈراپ کیا تھا۔ اسے ڈراپ کر کے وہ سیدھا موبائل سینٹر گیا تھا، جہاں سے اس کے لیے لیٹسٹ آئی فون لیا تھا۔ وہ آج لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے جلدی جلدی قدم اٹھاتی کلاس کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں ہی اسے فاری اور صوفیہ مل گئی، جو یقیناً اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سوری یار، آج لیٹ ہو گئی، اصل میں خالہ بیمار تھی، اس لیے سب کا ناشتہ بناتے ہوئے لیٹ ہو گئی۔ اس نے وجہ بتا دی۔ کوئی بات نہیں، اب تو کلاس کا وقت ہو گیا ہے، تو پھر بریک میں ملتے ہیں، صوفیہ نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ وہ تینوں اپنی اپنی کلاس میں چلی گئی۔ گڈ مارننگ میم۔ وعلیکم السلام بچوں، اینڈ گڈ مارننگ۔ چلو سب بچے اپنی اپنی بکس کھولو۔ بچوں کو پڑھاتے ہوئے ان سے باتیں کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے بچوں کے ساتھ کلاس میں ہی کھیل لیا تھا پزل گیم۔ ہم لوگ یہاں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ اس نے انہیں اسٹاف روم میں بیٹھتے کہا۔ وہ اس لیے کہ میم سلمہ نے کچھ رول بنائے ہیں کہ اسٹاف روم کو سلامی دینا لازمی ہے، صوفیہ نے منہ بنا کر کہا۔ اسے یہ رول سخت برا لگتا تھا۔ او اچھا، ابھی وہ کچھ اور بھی کہتی کہ مس امارہ کے بات پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی طلاق کا۔ بھلا اتنی سی عمر میں طلاق یافتہ ہونا واقعی بد نصیبی کی بات ہے۔ ان کی بات سن کر وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ وہ کہتی بھی تو بھلا کیا؟ سب اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ میم امارہ، آپ اپنے نصیب کی فکر کریں، دوسروں کے نصیب کے بارے میں آپ رائے نہ ہی دیں تو اچھا ہے۔ اور شاید آپ بھول گئی ہے کہ آپ کی بھی منگنی ٹوٹ گئی ہے، جو میری ناقص علم کے مطابق آپ کی پسند سے ہوئی تھی۔ پاریہ نے بھی حساب برابر کیا۔ بھلا وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی کہ اس کی دوست کو کوئی کچھ کہے؟ ان کے ڈاکومنٹس پر میرڈ لکھا ہوا تھا، جبکہ یہ سنگل ہے، اس لیے میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ خود پر جب بات آئی تو وہ وضاحت دینے لگی۔ اپنی وضاحت اپنے پاس ہی رکھے تو بہتر ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ اہلا کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دوست دوسروں کے سامنے آنسو بہا کر خود کو کمزور کرے۔ صوفیہ بھی ان کے پیچھے آئی۔ وہ دونوں سے کینٹین کی بیک سائڈ لے گئی، جہاں بالکل خاموشی تھی اور کوئی موجود بھی نہیں تھا۔ اسے وہاں بینچ
پر بٹھا کر وہ دونوں اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئی۔ اس نے انہیں اپنی شادی سے لے کر طلاق تک سب بتا دیا۔ یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے، اس میں ہمارا کوئی زور نہیں ہوتا۔ یقیناً اللہ نے تمہارے لیے کوئی بہتری ہی رکھی ہوگی اس میں، اور لوگوں کی باتوں کو اگنور کیا کرو، وہ تو پیدا ہی باتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ صوفیہ نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا، اور اگر رونے کو دل کرے تو اللہ کے سامنے رو لیا کرو، کیونکہ وہ انسانوں کی طرح تمہارے رونے پر مذاق نہیں بناتا۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے یہ۔ اب تم رو کر خود کو کمزور نہیں کرنا، بلکہ ان سب کو دکھانا ہے کہ تم مضبوط ہو۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس نے سچے دل سے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا جس نے اسے مخلص دوستوں سے نوازا تھا۔ مخلص دوست بھی خدا کی رحمت ہوتے ہیں، دھوپ میں چاؤ کی طرح ہوتے ہیں۔ چلو اٹھو کچھ کھا لے، نہیں تو میرے چوہوں نے ایسے ہی فوت ہو جانا ہے۔ فاریہ نے دہائی دی۔ وہ لوگ کھانے سے انصاف کر رہی تھی کہ فاریہ نے پوچھا، کل جو تمہیں لینے آیا تھا وہ کون تھا؟ وہ میرا کزن ہے شہروز، تایا زاد بھائی میرا۔ شہروز اس کا تایا زاد بھائی تھا، لیکن وہ شروع سے ہی ساجد صاحب کو چچا کہتی آئی تھی۔ میرڈ ہے کیا؟ تمہیں کیا وہ میرڈ ہو کہ کنوارا؟ تمہیں اس سے کیا؟ ویٹ کہیں تمہیں اپنے لیے پسند تو نہیں آ گیا؟ صوفیہ نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ تم تو جب بھی بولنا فضول ہی بولنا۔ اس نے اس کی کمر میں ایک مکہ جڑا۔ کتنا مردانہ ہاتھ ہے تمہارا، اس نے اپنی کمر کو سہلاتے ہوئے کہا۔ اگر اب تم چپ نہ ہوئی نا تو قسم سے آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے اگر اپنی خیریت چاہیے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اس نے اپنے ہاتھ کا موقع بنا کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ تو اس کی دمکی پر چپ ہو گئی۔ اس کا کیا بھروسہ وہ اپنے کہے پر عمل ہی نہ کر دے۔ تم تو بتاؤ، اسے تو فضول بولنے کی عادت ہے۔ صوفیہ کی طبیعت سیٹ کر کے وہ اس کی طرف مڑی۔ نہیں، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ کہیں انگیج ہے کیا؟ نہیں۔ اس نے نہ میں سر ہلایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہے۔ اگر اسے وہ پسند نہیں آیا اپنے لیے ہے، اگر وہ انگیج بھی نہیں ہے، تو پھر گھر میں اتنا اچھا گڈ لکنگ لڑکے کے ہوتے ہوئے تمہاری شادی غیروں میں کیوں کر دی؟ وہ حیرت سے بولی۔ شرم کرو کچھ، میرے بھائیوں کی طرح ہے وہ۔ اس نے اسے ٹوکا۔ اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس نے تو کبھی ایسا سوچا تک نہیں تھا۔ یار شادی سے پہلے سارے کزنز بھائیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، شادی کے بعد ہی وہ شوہر کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ اس نے ان کے علم میں اضافہ کیا۔ اچھا اس ٹاپک کو چھوڑو، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ صوفیہ نے اس کا موڈ دیکھ کر کہا کہ اسے شاید اس کا اس طرح کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ فاریہ نے بھی بغیر برا مانے اس کی بات کو یہی چھوڑ دیا۔ ہاں تو کیا بات کرے؟ فاریہ نے اپنی گال پر انگلی سے ٹپ ٹپ کرتے ہوئے کہا۔ چلو اس کے نیک نیم پر بات کر لیتے ہیں۔ دوسرا دن ہے آج مجھے اس کا نیک نیم سوچتے ہوئے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے ایک دم یاد آنے پر بے بسی سے کہا، واقعی وہ کل سے اس کا نیک نیم سوچنے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ اپنا آدھا دماغ تو اس پر ہی یوز کر چکی تھی اس کے مطابق، لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا رکھے۔ تمہارے نام کا مطلب چاند ہے نا؟ صوفیہ نے اس کی تصدیق چاہی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد صوفیہ کو بھی کوئی نام نہیں سوجا تو اس نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یار مجھے بھی کچھ نہیں سوج رہا، تم لوگ مجھے علی کہہ لیا کرو۔ اس نے ان دونوں کی مشکل حل کر دی۔ یہ ٹھیک ہے، آج سے تم ہمارے لیے علی ہو، اور ہم سب آج سے ایک دوسرے کو نیک نیم سے ہی بلایا کریں گے۔ فاریہ نے ایکسائٹڈ ہو کر اپنا ہاتھ ان دونوں کے سامنے کیا۔ ان دونوں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گویا اس کی بات پر مہر لگائی تھی۔ آج بھی ٹائم سے پہلے ہی شہروز اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ ان کو بائے بول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ باہر کے دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی کہ شہروز نے ایک ڈبہ اس کے آگے کیا۔ یہ لو۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ڈبہ آگے کیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ڈبہ پکڑا۔ تمہارے ہاتھ میں ہی ہے، خود کھول کر دیکھ لو۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں لیٹسٹ آئی فون تھا۔ یہ کس کا ہے؟ اس نے موبائل کو چاروں طرف سے دیکھ کر پوچھا۔ ظاہر ہے تمہارے ہاتھ میں ہے تو تمہارا ہی ہوا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا، جو اس کے جواب پر پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن میں اس کا کیا کروں گی؟ وہ ابھی بھی مطمئن نہیں تھی، جو سب لوگ کرتے ہیں۔ ویسے مجھے تم سے اتنے بچگانہ سوال کی امید نہیں تھی۔ نہیں، میں تو بس ایسے۔ اس کے جواب پر وہ کسیانی ہوئی۔ اس نے دیکھا وہ چپ ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی، اس لیے اضطراب میں اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولنا شروع کیا۔ بابا کو اس دفعہ پرافٹ زیادہ ہوا، اس لیے انہوں نے مجھے تمہارے پیسے دیے کہ تمہیں دے دوں۔ تم پیسے خرچ تو کرتی نہیں ہو، تم شاپنگ وغیرہ پر تو جاتی نہیں ہو، نہ ہی آؤٹنگ پر، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں بھی موبائل کی ضرورت ہوگی، اس لیے میں نے تمہارے لیے خرید لیا۔ جیسے جیسے وہ کہہ رہا تھا ویسے ویسے وہ مطمئن ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا وہ مطمئن ہو کر باہر دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس ہوا میں خارج کیا۔
اس نے اس سے جھوٹ بولا تھا، وہ جانتا تھا وہ خوددار ہے اور اس سے ایسے موبائل کبھی نہیں لے گی، اس لیے اس نے جھوٹ بول دیا۔ اسے گھر اتار کر وہ چلا گیا تھا۔ وہ حال میں داخل ہوئی، مروہ اسے دیکھ کر فوراً اس کی طرف آئی تھی۔ وہ اسے کڑکی سے آتا دیکھ چکی تھی۔ تم کب اپنا بندوبست کرو گی؟ کما خود رہی ہو اور عیش کر رہی ہو اور دوسروں کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ اسے روک کر مروہ نے نہایت ہی جارحانہ انداز میں اس کا بازو پکڑ کر کہا، میں سمجھی نہیں۔ اس نے اس کی نسبت آرام سے اپنا بازو چھڑوایا۔ اس دن کے بعد سے وہ آج اس سے بات کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب اس نے کیا کر دیا جو اس طرح بڑک رہی ہے۔ کیوں؟ تم کوئی دودھ پیتی بچی ہو جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تمہاری وجہ سے عمر ہی نہیں جا رہا کہ تمہیں پک اینڈ ڈراپ جو کرنا ہوتا ہے، اس لیے تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے۔ اپنے لیے کسی بھی گاڑی کا بندوبست کرو۔ اب یہ تمہاری سر درد ہے کہ کیسے کرو گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ واک آؤٹ کر گئی۔ کمرے میں آ کر وہ فریش ہوئی، پھر اس نے کچن کا رخ کیا تاکہ رات کے لیے کچھ بنا سکے۔ خالہ تو آج چھٹی پر تھی۔ اس نے آلو بینگن بنائے اور 7 روٹیاں۔ آج تو لگتا ہے کانا احلہ نے بنایا ہے، ساجد صاحب نے پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کی تعریف پر رفعت اور شمع بیگم نے منہ بنایا۔ جی چاچو، خالہ چھٹی پر تھی اس لیے میں نے بنا دیا۔ اور بتاؤ بیٹی کیسی جا رہی ہے جاب؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ اگر ہے تو بتاؤ، انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں چاچو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ ماموں، میرے اور شہروز کے فرینڈز مری جانے کا پلان بنا رہے ہیں، تو کیا ہم چلے جائیں؟ مروہ نے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ اسے ان کا اخلاق کے ساتھ ایک دم سے پولائٹ ہونا ایک آنکھ نہ پایا۔ ضرور بچے، جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن مری سے واپسی پر شہروز تمہیں اب اس باقاعدہ جوائن کرنا پڑے گا۔ اب اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں ملے گی تمہیں۔ پہلے ہی تم میری ڈیل کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسٹڈی کے بعد بھی آپ اس کا رخ نہیں کیا۔ پہلی بات مروہ کو دیکھ کر جبکہ دوسری شہروز کو دیکھ کر کی، اور اپنے ہاتھ نیپکن سے صاف کر کے چیئر سے اٹھ گئے۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو اسے موبائل کا یاد آیا۔ اس نے وہ موبائل نکالا اور اس کی سیٹنگ وغیرہ کر کے موبائل چارجنگ پہ لگا دیا۔ سم اس میں وہ پہلے ہی ڈلوا چکا تھا۔ اب مسئلہ اس کے آنے جانے کا تھا۔ وہ اپنے لیے کسی کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ مطمئن ہوتی سو گئی۔ معمول کے مطابق وہ اٹھی، نماز ادا کر کے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ کچن میں وہ آئی تو خالہ پہلے سے موجود تھی۔ خالہ، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے ان کی خیریت پوچھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، کل ہلکی سی حرارت ہو گئی تھی، بس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے۔ اپریل کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، سردیاں بھی رخصت ہو گئی تھی۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اکثر اس موسم میں بخار وغیرہ ہو جاتا ہے، لیکن مجھے تو آپ ابھی بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے ان کا نکاحت زدہ چہرہ دیکھ کر کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا ماتھا چھوا تو ان کو ابھی بھی ہلکا ہلکا بخار تھا۔ آپ کو ابھی بھی ہلکا ہلکا بخار ہے اور آپ کہہ رہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے۔ آپ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، اوپر سے آپ آرام کرنے کے بجائے کچن میں آ گئی۔ اس نے حفگی سے کہا، ارے بیٹا، کل بھی آپ کو میری وجہ سے کام کرنا پڑا، جبکہ اب آپ خود اسکول جاتی ہو۔ میں نے سوچا لیٹ نہ ہو جاؤں، اسی لیے آ گئی۔ ویسے بھی پیٹ پیٹ کر اکتا گئی تھی۔ انہوں نے اس کا خفا چہرہ دیکھ کر مسکرا کر کہا، میری بات تو آپ نے ماننی نہیں ہے نا؟ تو پھر اب آپ مجھے بھی منع نہیں کریں گی؟ اس نے چائے بنانے کے لیے پانی چولہے پر چڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، انہیں بھی کمزوری فیل ہو رہی تھی، اس لیے وہ بھی مان گئی۔ ناشتہ ٹیبل پر لگا کر وہ کمرے میں تیار ہونے آ گئی۔ کیسا لگا موبائل؟ شہروز نے بات کرنے کے لیے خود ہی پوچھ لیا، کیونکہ اس نے تو بولنا ہی نہیں تھا۔ کچھ دنوں سے اسے خود اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جب اس کے ساتھ ہوتی اس کا دل کرتا وہ اس سے کھل کر بات کیا کرے۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان تکلف کی جو دیوار جو کہ اس کی اپنی بنائی گئی تھی کو زائل کرنا چاہتا تھا، اور ایسا کیوں تھا یہ وہ ابھی بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اچھا تھا اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ اگر اس سے بات کرنا چاہتی بھی تو نہیں کر پاتی تھی، وجہ مروہ تھی۔ اس میں میرا نمبر سیو کر لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس نے اپنا موبائل نمبر بتایا تو اس نے خاموشی سے موبائل میں فیڈ کر لیا۔ گیٹ کے سامنے وہ اسے اتار کر چلا گیا تھا۔ آج وہ اسے کوریڈور میں اس کا انتظار کرتی نظر نہیں آئی تو اس نے سوچا کہ شاید وہ اپنی کلاس میں ہوں گے۔ وہ بھی اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ کلاس سٹارٹ ہونے میں ابھی وقت تھا۔ وہ فاریہ کی کلاس میں داخل ہوئی، لیکن وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ دوبارہ اپنی کلاس میں آ گئی۔ یہ اس کا بچوں کے ساتھ فن ٹائم تھا۔ جب ایک بچی اس کے پاس آئی اور بولی، میم آپ کو پتا ہے میرا بھائی ہوا ہے کل اتنا چھوٹا سا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو کھول کر بتایا۔ پھر تو آپ کو مبارک ہو، اب تو آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے آپ کا چھوٹا بھائی آ گیا ہے۔ نہیں نا میم،
وہ مجھ سے نہیں کھیلتا، نہ مجھے پیار کرنے دیتا ہے۔ اس نے منہ بنایا۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائی۔ وہ ابھی چھوٹا ہے نا، اس لیے آپ کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کے ساتھ کھیلا کرے گا۔ اس نے اس کے گال کھینچے۔ چلو بچوں، آپ کی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، باہر جا کر کھیلو، لیکن سیفلی۔ اوکے اوکے میم، سب نے ایک ساتھ کہا۔ وہ بھی پاریا کو چیک کرنے کی وہ آئی ہے کہ نہیں۔ اس کی کلاس میں جانے کے لیے پرس اٹھا کر مڑی تھی کہ وہ دونوں دروازے پر کھڑی اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے گلے لگی۔ مجھے لگا تم دونوں نے مل کر چھٹی کا پلان بنایا ہے اور میں آج بور ہو جاؤں گی، لیکن تھینک گاڈ کہ تم لوگ آ گئی۔ انہیں دیکھتے وہ بولنا شروع ہو گئی۔ تم پہ ہماری صحبت کا اثر ہو رہا ہے۔ پاریا نے اس کے نان سٹاپ بولنے پر چوٹ کی۔ وہ شرمندگی سے چپ ہو گئی۔ ارے چپ کیوں ہو گئی؟ میں نے تو مذاق میں کہا ہے، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے کہ تم کھل کر بات کر رہی ہو، اس طرح کھل کر بات کیا کرو۔ دونوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ بات کرتے کرتے وہ اسٹاف روم میں آ گئی۔ انہیں دیکھ کر مس امارہ نے برا منہ بنایا، جیسے ان کی آمد انہیں ناگوار گزری ہو۔ دیکھو تو کیسے ہمیں دیکھ کر برے برے منہ بنا رہی ہے۔ صوفیہ نے اسے منہ بناتے دیکھ لیا تھا۔ بناتی رہے، اس کا منہ ہی ٹیڑھا ہونا ہے، ہمارا کیا جانا ہے۔ پاریا نے بھی حصہ ڈالا۔ فاری، صوفی چپ کرو، یہ اسٹاف روم ہے، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے انہیں چپ کروانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ آواز اتنی تھی کہ صرف وہ تینوں ہی سن سکتی تھی، لیکن اخلاق کو پھر بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی سن ہی نہ لے۔ تم تو چپ کرو ڈرپوک، سارے اپنی باتوں میں مصروف ہے، کوئی نہیں سن رہا۔ پاریا نے اسے جھاڑ کر چپ کروایا۔ دیکھو تو آج تو انہوں نے میچنگ کی ہوئی ہے۔ پاریا کے کہنے پر اب وہ بھی متوجہ ہوئی۔ کس نے؟ اب کہ وہ بھی متجسس ہوئی۔ ارے وہی مس امارہ نے اور سر واصف نے۔ یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، اس نے رائے دی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے علی، بلکہ یہ ان کی آپس میں سیٹنگ کا نتیجہ ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ ارے بدو، اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا چکر چل رہا ہے، صوفیہ نے رازداری سے بتایا۔ اب چپ کر جاؤ، وہ ہمارے طرف ہی دیکھ رہی ہے، اس نے انہیں ڈپٹا۔ اب کہ وہ بھی معجزاتی طور پر چپ ہو گئی۔ تم لوگ کیسے آتی ہو؟ آئی مین کسی وین پر یا پھر خود؟ گاڑی اس میڈم کی ہے تو یہ مجھے بھی پک کر لیتی ہے، صوفیہ نے فاریہ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ مایوس ہوئی۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہی تھی؟ ایکچولی مجھے کوئی گاڑی والا نہیں مل رہا جس سے میں آ سکوں، اور شہروز کو میں اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے پریشانی بتائی۔ تو اس میں کون سا مسئلہ ہے، ہم آتے ہوئے پک کر لیا کریں گے اور جاتے ہوئے بھی، پاریا نے چٹکی بجا کر کہا۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا، میری وجہ سے تمہیں آؤٹ آف وے جانا پڑے گا۔ تمہارے اچھا لگنے کی تو ایسی کی تیسی، آج سے ہی تمہیں پک اینڈ ڈراپ ہم کریں گے۔ اسے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر پاریا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ چاروں ناچاروں سے ان کی بات ماننا پڑی۔ ٹھیک ہے، لیکن آج سے نہیں، کل سے۔ ٹھیک ہے، اپنا نمبر دو تاکہ آنے سے پہلے ہم لوگ تمہیں انفارم کر دیا کرے۔ یاد آنے پر صوفیہ نے کہا۔ انہوں نے ایک دوسرے کا نمبر سیو کیا۔ چلو اب کینٹین چلتے ہیں، کہ باتوں سے ہی آج پیٹ بھرنے کا ارادہ ہے۔ اتنے دنوں میں وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ پاریا بھوکی بھی کچی ہے۔ اس کی دہائی پر وہ دونوں اسی لیے کینٹین گئی۔ وہ باہر آئی تو شہروز اسی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ ان دونوں سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے اسے دیکھا جو سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اب اپنے دوستوں کے ساتھ آیا جایا کرے گی، لیکن وہ تذبذب کا شکار تھی کہ کیسے بتائے۔ چاہے اس کا لہجہ اب اس کے ساتھ نرم ہوتا تھا، وہ بھی کسی طنز کے بغیر، لیکن پھر بھی وہ احتیاط ہی کرتی تھی۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، اسے جلدی جانا تھا کیونکہ اس کا دوست اس کا ریسٹورنٹ میں انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ٹرن لیا تو اچانک نظر اس پر پڑی جو پریشانی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کوئی بات ہے جو کرنا چاہتی ہو؟ اس نے اس کے عمل سے یہی اخذ کیا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے لیکن ہچکچا رہی ہے۔ جی، وہ مجھے بتانا تھا کہ میری دوست ہے پاریا، کل سے وہ مجھے پک اینڈ ڈراپ دے دیا کرے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اگر کبھی کوئی پریشانی پیش آئے تو تم مجھے کال کر سکتی ہو۔ اوکے، اور تم مجھ سے بلا جھجک کوئی بھی بات کر سکتی ہو، جیسے مروہ کرتی ہے۔ جب تم ایسے ہچکچا کر بات کرتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس کبھی آپ سے کھل کر بات نہیں کی اس لیے۔ تو تم کیا کرو بات، اسی طرح تمہاری ہچکچاہٹ کم ہو جائے گی۔ جی، اس نے صرف یہی کہا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ اسے اسکول جوائن کیے 1 ماہ ہونے کو تھا۔ اس 1 ماہ میں اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی تھی جو کہ مثبت تھی۔ اب وہ کھل کر سب سے بات کر لیا کرتی تھی۔ اب وہ زندگی گزارنا نہیں بلکہ جینا سیکھ گئی تھی۔ اب وہ پہلے والی دبو قسم کی لڑکی نہیں تھی۔ اس سب میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی دوستوں کا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھی تھی جہاں لڑکے بھی تھے، لیکن وہ اپنا اعتماد بحال نہیں کر پائی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی کوئی دوست نہیں تھی جو اسے اس کے خول سے باہر نکالتی۔
اب بھی وہ شاید کبھی دوستی میں پہل نہ کرتی اگر فاریہ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاتی۔ اب وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہیں تک رہی تھے کہ اس نے اسے مخلص دوست جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کی مثبت تبدیلی کے پیچھے شہروز اور ساجد صاحب کے نرم رویے کا بھی ہاتھ تھا، جو اسے یہ احساس دلاتے کہ وہ اکیلی نہیں ہے اور نہ ہی منحوس۔